اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ اہل ایمان کی یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ اہل ایمان غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے اسے عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی خوبیاں بیان کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر۔ نماز جتنے اخلاص کے ساتھ ہم پڑھیں گے ہماری نماز میں جس قدر اخلاص ہوگی، للہیت ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں وہ اسی قدر بے حد قبول ہوتی ہے اور اس کے درجات بھی بلند کیے جاتے ہیں۔ ایک مختصر سا واقعہ بیان کرتا ہوں نماز کے تعلق سے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ میں گئے ہوئے تھے، جنگ سے واپسی کا وقت تھا، سواری اس کے پاس نہیں تھی، چنانچہ اس نے کرائے پر ایک سواری لی، شتربان کو، اونٹ سوار کو۔ آج کل کیسے آپ اولا، آٹو، دیگر چیزیں آپ کرائے پر لیتے ہیں، تو ویسے ہی اس زمانے میں اونٹ جو ہے نا اور گھوڑے، خچر یہ بھی بھاڑے پر نہیں ملتے تھے۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ المنورہ واپسی کے لیے سرزمین عراق سے کرائے پر ایک اونٹنی لی۔ تو شتربان جو تھا اونٹ والا وہ سوار ہوتا تھا اور وہ اپنے پیچھے اس کو سوار کراتا تھا، سواری کو۔ بات طے ہوئی، کرایہ بھاڑا بھی طے ہو گیا، اتنے درہم دینے ہوں گے، کہا ٹھیک ہے، مدینہ کی طرف چل پڑے سواری کو لے کر۔ بہت ہی چہیتے صحابی تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کفر اور اسلام کی جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں سے وہ واپس ہو رہے تھے، واپسی کے وقت کی یہ گھٹنا ہے۔ سواری والے نے اس کو سوار کیا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلیے۔ منزل کہاں ہے؟ مدینہ جانے کا، مدینہ المنورہ۔ کہتے ہیں کہ شہر سے نکلے اور جو مدینہ جانے کا عام راستہ تھا اس راستے سے اس نے کاٹ دیا اور ایک لوقوتو جنگل کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض بھی کیا، بھائی یہ راستہ تو مدینہ کا نہیں ہے، ہم لوگ تو اس راستے سے آتے جاتے ہیں، ارے یہ بہت شارٹ راستہ ہے، شارٹ کٹ کا راستہ ہے، جلدی آپ پہنچیں گے۔ سواری پر بیٹھ گئے۔ ایک منزل جانے کے بعد جب آبادی سے کافی دور چلے گئے جنگل کے اندر، تو کیا دیکھتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس سڑی گڑی لاشوں کو روڈ کے دونوں کنارے دیکھ رہے ہیں، انسان کی لاشوں کو، لاش کے ڈھانچوں کو،
اور کچھ تر و تازہ لاشوں کو بھی دیکھ رہا ہے. اس کا ماتھا ٹھنکا، بجلی کود پڑی اس کے ذہن و دماغ پر. تھوڑی دیر کے بعد وہ شتربان کہتا ہے نیچے اتریے، آپ کی منزل آ گئی. کیا قصہ بھائی؟ یہاں پر ہم جس کو بھی لاتے ہیں، جس سواری کو، یہی اس کی آخری منزل ہوتی ہے. ابھی آپ کو کیا چاہیے؟ سارا سامان ہمارا آپ لے لیجیے، میرے پاس جتنے روپے پیسے ہیں وہ بھی لے لیجیے. نہیں نہیں، وہ تو ہم لیں گے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہم انسان کی جان بھی لے لیتے. نہیں تو وہ انسان اگر یہاں سے زندہ واپس گیا تو حاکم وقت کے پاس ہماری شکایت جائے گی، پھر انکوائری شروع ہوگی اور ہم پکڑے جائیں گے. ہزاروں انسانوں کو میں نے اسی جنگل میں قتل کیا اور اس طریقے سے ہم نے اس کو لوٹا ہے. وہ اصل میں لٹیرا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. سمجھتا یہ تھا کہ یہاں کے خدا ہم ہی ہیں، کبھی ہماری گرفت نہیں ہوگی. کہا کہ سواری پر سے آپ اتریے اور قتل کے لیے تیار ہو جائیں. کہا کہ اچھا، تو پھر آپ سے بس ایک گزارش ہے، مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دی. کہا ہاں ٹھیک ہے، نماز پڑھ لو، لیکن یہ ہے کہ لمبی نماز نہیں پڑھنے کا، سورہ بقرہ نہیں پڑھنے کا، سورہ آل عمران نہیں پڑھنے کا، جو 2.5 پارے کا 2 پارے کی صورت ہے. اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، پھر ہم دوسرے شکار کو بھی پھنسا کر لاتے ہیں. اس لیے انا آتینا قل اللہ پڑھ لو. کہا ٹھیک ہے، میں جیسا آپ کہیں گے اسی. 2 رکعت ہم کو نماز پڑھنے کی مہلت دی تھی. نماز پڑھنے کے لیے کھڑے. سورۃ الفاتحہ کے بعد نہ اس کو انا آتینا یاد آ رہا ہے، نہ اس کو قل اللہ اس کی زبان پہ آ رہا ہے. ایک آیت اس کو صرف زبان پہ آ رہی ہے جو قرآن کی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ. مانا کیا ہے اس کا؟ کون ہے، کہاں ہے وہ ذات جو ایک مضطر، پریشان حال، جس کے پاس چار اور لاچار، کوئی اس گھٹنا سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو راستہ دکھانے والا، اس کی جان بچانے والا کہاں ہے؟ اللہ کی قدرت کو للکارا اس آیت کے ذریعے سے. خدا بند قدوس کی قدرت جوش میں آ گئی. اس نے کہا اے جبریل آپ کہاں ہیں؟ کہا کہ میں 7ویں آسمان پر ہوں. کہا کہ آپ کو ایڈریس بتاتا ہوں، فلانے جنگل میں عراق میں آپ کو جانا ہے، میرے بندے نے مجھے یاد کر لیا. اما یجیب المضطر اذا دعاہ اس نے کہہ دیا ہے. وہاں پر ایک دشمن ننگی تلوار لے کر اس کا سر قلم کرنے کے لیے تیار پیچھے کھڑا ہے. ذرا جلدی میں چاہیے آپ. کہاں رب العالمین ہم تیار ہیں. اللہ کے فرشتے تیار تھے، اور وہ بھی افضل الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام. یہ بھی باقاعدہ تیار ہوئے، 7ویں آسمان سے 6ٹھے پر آئے، 5ویں پر آئے، 4تھے پر آئے، تیسرے پر آئے، دوسرے پر آئے، پہلے آسمان پر آئے، پھر وہاں سے بس اترتے چلے آئے سیدھے اسی مقام. ایک رکعت پوری کی ہے. دوسری رکعت میں بھی جیسے وہ کھڑے ہوئے، الحمد کا سورہ کے بعد پھر وہی آیت اس کی زبان پہ آ رہی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ. رب العالمین نے فرمایا جبریل پہنچ گئے؟ کہا کہ ہاں میں مقام پہ پہنچ گیا، آپ صحیح ایڈریس پہ پہنچا. کہا دیکھو تو میرا بندہ جو مجھے پکار رہا ہے نماز کی حالت میں ہے، اس کو سلام پھیرنے سے پہلے آپ دشمن کا کام تمام کیجیے. وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا ہماری کبھی گرفتاری ہوگی ہی نہیں. ہم ایسے ہی انسانوں کو قتل کرتے جائیں گے اور اس کو لوٹتے جائیں گے. ایسے قاتل، رہزن، قذاب کو جب اللہ کی گرفت آتی ہے اس کے اوپر، تو دیکھیے کس طریقے سے گرفت ہوتی ہے. ایک اللہ والے کے ذریعے سے
ایک نمازی کے ذریعے سے جو حاجت کی نماز ادا کرنا. چنانچہ کیا کیا اس نے؟ ابھی وہ سلام پھیرنے ہی والے ہیں تب تک حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی نورانی تلوار سے اس قاتل کا سر قلم کر کے باقاعدہ دھڑ کو الگ کیا اور سر کو الگ کیا. اب اس کی لاش تو تڑپ رہی ہے. تو سلام پھیرنے کے بعد جب دیکھے پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھے تو دیکھ رہے ہیں کہ جو آدمی ہم کو قتل کرنے کے لیے کھڑا تھا وہ خود قتل ہو چکا ہے. اور اس کو قتل کرنے والا کون ہے؟ مدینہ منورہ میں ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ. اس کی روپ دھارن کر کے جبریل امین پاک ہے. کہا کہ السلام علیکم دحیہ کلبی، آپ کب تشریف لائے؟ کہا کہ میں دحیہ کلبی نہیں ہوں، میں اما یجیب المسترع کا غلام ہوں. آپ نے رب کو یاد کیا. اللہ کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اے بندے تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد کروں گا. تو تم نے مجھے اللہ کو یاد کیا، اللہ نے تجھے یاد کر کے مجھے بھیج دیا. میں جبریل امین ہوں. اگر اصلی شکل میں آتا اور آپ مجھے دیکھ لیتے تو آپ کی روح فنا ہو جاتی. اس لیے آپ کے محلے کے آدمی، مدینہ منورہ کے آدمی کی شکل اور روپ دھارن کرنے کو اللہ نے مجھے کہا. تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل اور صورت اس کی اختیار کر کے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اللہ کا شکر بجا لائے. اور پھر اس کے بعد اسی سواری پر سوار ہو کر کے مدینہ منورہ کا پھر وہ راستہ اختیار کر کے وہ دل تنہا سفر کر مدینہ تک پہنچے. خلیفۃ المؤمنین کو یہ سارا واقعہ، سارا ماجرا سنایا. ان کی آنکھیں بھر آئیں اس حادثے کو دیکھ کر. اور اللہ کی طرف سے جو حفاظت ہوئی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو نماز میں اس قدر اس کی طاقت تھی، دعا میں ایسی جو گراہٹ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بھا جاتی تھی اور فوراً اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی تھی. اور اس کے تعاون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز میں ہم اخلاص، خلوص اور للہیت پیدا کریں. اور جب کھڑے ہوں نماز میں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو ایک بار معراج ہوئی، میری امت کو 5 دفعہ معراج ہوگی، 5 نماز. الصلاۃ معراج المومنین، نماز یہ مومنین کی معراج ہے. باری تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے، سننے اور سنانے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق رحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.